الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، انسان کی دو قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک زندگی ہے شہد کی مکھی کی سی، اور ایک زندگی ہے عام مکھی کی سی۔ ایک زندگی مدھو مکھی کی جیسی، شہد کی مکھی کی جیسی، جو سرتاپا نفع بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے، جو سرتاپا نفع بخش اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی عام مکھی سی جس کو آدمی ہٹاتا ہے، جس کو حقیر سمجھتا ہے، جس کے بیٹھنے پر اس کو ہاتھ سے اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ شہد کی مکھی کو عربی میں نحلہ کہتے ہیں، نحلہ۔ عربی لفظ دیکھیں، نحل ینحل کے معنی دینا، عطا کرنا، نوازنا۔ اس شہد کی مکھی کے معنی ہی کیا ہے؟ دینا، عطا کرنا، خرچ کرنا، لٹانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اس لفظ کے معنی ہی یہی ہے۔ اس کے بجائے عام مکھی ضب ضب کے معنی عربی میں ہٹانے کے آتے ہیں، جس کو آدمی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ کھانے پر بیٹھتی تو اس کو دور کرتا ہے، اس کو قریب پھٹکنے کی گوارا نہیں کرتا کہ مکھی بیٹھے۔ دکانوں میں، فروٹ کی دکانوں میں جائیے آپ، اگر عام مکھی بیٹھی ہوئی ہوگی تو اس کو ہٹائے گا۔ شہد کی مکھی اگر پھلوں پر بیٹھی ہوئی تو خوش ہو جائے گا، کیوں؟ اس کے ڈنک میں بھی شفا ہے، فائدہ ہے۔ اس درجہ نفع بخش اور فائدہ مند۔ تو زندگیاں دو لوگوں کی ہیں، ایک شہد کی مکھی کی زندگی اور ایک عام مکھی جو سرتاپا نقصان دہ ہے، جو بھن بھناتے رہتی ہے، جس کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ ان مکھیوں کو تباہ اور ختم کرنے کے لیے گھروں میں غلاظت نہ پھیلائیں، کھانے کو ناپاک نہ کریں، کھانے کو زہر آلود نہ کریں، تو دوائیں ماری جاتی ہیں۔ اور شہد کی مکھیوں کے لیے اس کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں، اس کو پالا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے چھتے بنائے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں کی زندگی میں۔ ایک مومن کے لیے شہد کی مکھی بننا چاہیے، عام مکھی نہیں جو صرف غلاظت پر بیٹھتی ہے، زخموں کو کریدتی ہے، جس کا کام صرف نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، the worth of a man lies in what he does well۔ تو انسان فائدہ مند بنے، نقصان نہ بنے۔ تو دو معاشرے ہیں، ایک وہ شہد کی مکھی کا سا معاشرہ، شہد کے چھتے کا سا معاشرہ، اور ایک وہ جو عام مکھی کا سا معاشرہ۔ دونوں معاشروں میں فرق ہے۔ اگر آپ کسی کو مکھی کہیں گے تو گالی سمجھے گا۔ بڑا شاعر متنبی جس کی موت ہوئی، اس نے ایک شعر میں اپنے لیڈر کو مکھی کہا، ما کنت الا ذبابا کہا۔ تو معلوم ہوا مکھی کہنا گالی ہے، سمجھتے ہیں میری اس نے بدتمیزی کی ہے۔ اگر کسی کو مدھو مکھی کہیں، شہد کی مکھی کہیں، ہنی بھی کہیں، تو آدمی خوش ہو جائے گا، ارے میری اس نے تعریف کی۔ تو دو زندگیاں ہیں، دو واقعے ہیں، آپ دونوں کی لائف پر آپ غور کیجئے۔ عام مکھی غلاظت پر بیٹھے گی، نجاست پر بیٹھے گی، گھاؤ پر بیٹھے گی، زخم کو کریدے گی، اور یہ مکھی اس کے ڈنک میں بھی شفا ہے۔ کہتے ہیں جو چھاتی کا جو کینسر ہوتا ہے، بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اس میں اس کے ڈنک سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ڈنک سے علاج کیا جاتا ہے، شہد کی مکھی کے ڈنک سے بھی۔ اس کے ڈنک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، شہد تو دور کی بات، ڈنک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور اس کے بیٹھنا بھی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله۔ جب کوئی مکھی، عام مکھی تمہارے برتن پر بیٹھے تو اس کو پورا کا پورا ڈبو دو۔ کیوں؟ فإن في إناء أحدكم فإن في أحد جناحي شفاء۔ اس مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں وفي الأخرى داء، بیماری ہے۔ اب وہ اس کی غلاظت کیا، اس کا کام کیا ہے؟ نقصان پہنچانا ہی ہے۔
وہ بیٹھے گی اڑ جائے گی فوراً، کسی برتن پر گرے گی تو اڑنے کی کوشش کرے گی، تو ایک مرتبہ گرنے پر اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو کہا پورا ڈبائیے، تو جراثیم زیادہ ہو کر ایک جراثیم دوسرے جراثیم کو مار دیں گے۔ تو حدیث میں بھی خود کہا گیا کہ وہ برتن پر گر جائے تو مکمل اسے ڈبا دو اور پھینک دو، ورنہ ڈائریکٹ پھینکو گے تو تمہارے نقصان دہ، اس کھانے میں تمہارے نقصان دہ ہے، وہ بیکٹیریا پھیلاتی ہے، جراثیم پھیلاتی ہے، بیماریاں عام کرتی ہیں، تھوکتی رہتی ہیں، اس کے منہ سے اس کے کیڑے نکلتے ہیں، تو معلوم ہوا دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہے۔ تو ہمارا معاشرہ مکھیوں کا معاشرہ نہیں، مدھو مکھی کا معاشرہ ہونا چاہیے، جو فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے، جس سے سماج کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حدیث ہے مسند احمد کی، جس کو امام البانی نے بھی اور شیخ احمد شاکر نے بھی صحیح قرار دیا ہے، صحیح حدیث کہا ہے، والذی نفس محمد بیدہ، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان مثل المؤمن کمثل النحلہ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے۔ اور کیجیے آپ، اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں، ان مثل المؤمن کمثل النحلہ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے، اکلت طیبہ، پاکیزہ چیز کھائے گی، صاف ستھری چیز کھائے گی، وَوَزَعَتْ طَيِّبًا، اور اچھی چیز پیش کرے گی، بری چیز نہیں، وَوَقَعَتْ، اور جس چیز پر بیٹھے گی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِرْ، کتنی اچھی تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تَأْكُلُ الطَّيِّبَ، پاکیزہ کھائے گی، پاکیزہ چیز، صاف ستھری چیز کھائے گی۔ دیکھیے روزی کی تلاش کے لیے کتنی دور دور جاتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، کہتے ہیں اس کے 11 پیٹ ہیں، 3 پیٹ میں جمع کرتی ہے شہد اور باقی میں اس کی لعاب وغیرہ شفا کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ وہ چھتا بناتی ہے، وہ بھی پھولوں سے نکال کر، جو شمع جو موم ہوتا ہے موم بناتی ہے، وہ چھتا بڑے سے بڑا انجینئر نہیں بنا سکتا، کس طرح مسدس، کتنی بہترین اس کی انجینئرنگ کی داد دینی چاہیے، بڑا سا بڑا انجینئر بھی کس طرح چھتا بناتی ہے، کس انداز میں، مسدس طور پر، کوئی شہد ضائع بھی نہیں ہوتا، بعض جگہ شہد بناتی ہے، بعض جگہ بچوں کو پالتی ہے، کتنے بہترین انداز میں اس کی فن انجینئرنگ ہے۔ تأکل الطیب، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ کھانا، ان اللہ طیب لا یأکل ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کس کو قبول کرتا ہے؟ تو یہ کھاتی ہے پاکیزہ، کہتے ہیں وہ اپنی محنت سے کماتی ہے، محنت، جستجو، دوڑ بھاگ، دوڑنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، کاہلی اور سستی نام کی اس کی چیز قریب نہیں جاتی، کاہلی اور سستی کے وہ قریب نہیں جاتی، خود محنت کرتی ہے۔ ایک حکیم کہتا ہے، قال حکیم من اليونان لتلاميذه كونوا كالنحل في خلايا، تم چھتے کی شہد کی مکھی بنو، كونوا كالنحل في خلايا، چھتوں میں شہد کی مکھی جس طرح زندگی گزارتی ہے ویسی زندگی گزارو، اس طرح رہو۔ قالوا وكيف النحل في خلايا، شہد کی مکھی اپنے چھتے میں کیسے رہتی ہے؟ کہتے ہیں قال انها لا تترك بطالا الا نفته وابعدته واقصته عن الخليه، وہ کسی کو خالی بیٹھنے نہیں دیتی، اپنی چھتے میں کوئی کاہل رہے گا، سستی مار رہے گا، اس کو نکال باہر کر دے گی، یا تو محنت پر ابھارے گی، کوشش پر ابھارے گی، یا اس کو نکال باہر کر دے گی، اپنے چھتے سے باہر کر دے گی۔ شہد کی مکھی دیکھیے بڑی جفاکش، بڑی محنتی ہوتی ہے، ہارڈ ورک، محنت۔ ماہرین لکھتے ہیں نصف کلو شہد کی تیاری کے لیے، ماہرین لکھتے ہیں نصف کلو یعنی آدھا کلو شہد کی تیاری کے لیے مکھیوں کو مجموعی طور پر بعض دفعہ 3 لاکھ میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں ہمارے گھر میں شہد کا چھتا تھا، تو ہمارے ایک دیندار آدمی نے کہا
صرف 2 بوٹل شہد آئے گی، کہا صرف 2 بوٹل خالص شہد آئے گی. تو دوسرا آدمی نکالا تو اس کو 5-6 بوتل کر دیا. تو نکالنے والے میں بھی دیکھیے وہ بیچاری دھوکہ نہیں دیتی، امانتداری کا کام کرتی ہے. اور یہ ہمارے ہم جیسے انسان جو مکھیاں پیش کر رہی ہیں شہد، اس میں بھی ہم دھوکہ بازی کا کام کرتے ہیں، دھوکہ دہی کا کام کرتے ہیں. کیسے انسان ہیں؟ ہمارا کردار مدھو مکھی کا نہیں، مکھیوں کا سا ہمارا کردار اور ہمارا پارٹ ہے. ہارڈ ورک، ٹیم ورک، سب مل جل کر کام کرنا. دیکھیے اس کی جو مرد ہے، میل جو ہے اس کی زندگی صرف 4 مہینے کی ہوتی ہے، اور فیمیل کی زندگی 4 سال ہوتی ہے. فیمیل کی زندگی 4 سال. اب غور کیجئے، ایک مکھی ایک چھتے میں 50,000 20,000 مکھیاں کام کرتی ہیں. غور کیجئے، ایک چھتے میں 20,000 50,000 مکھیاں کام کرتی ہیں مل جل کر. پورا معاشرہ کتنا محنتی، دفاکش، مل جل کر کام کرنے والا، ہارڈ ورک اور ٹیم ورک کے ساتھ کتنی محنتی سے کام کرتے ہیں. آپ غور کیجئے. اور غور کیجئے یہاں اس کی جو ملکہ جو یاسوب ہے، اس کا کام انڈے دینا ہے. وہ قائد ہے. مدھو مکھی میں قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، مل جل کر کام کرتی ہے. یاسوب اس کی جو ملکہ ہے، اس کے اشارے پر سب چلتے ہیں. باقی سب مرد کام کرتے ہیں، مرد نہیں، عورتیں کام کرتی ہیں. تعجب کیجئے میرے عزیزوں، سائنس نے آج کہا، ابھی 20 سال پہلے 25 سال پہلے کی تحقیق ہے. قرآن نے یہ بات 1450 سال پہلے کہی. ثم کلی مانے عربی میں کلی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. عورت کا لفظ کلی اور یا جو آتا ہے عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. سائنس آج کہہ رہی ہے کہ وہاں فیمیل سب کام کرتی ہیں، پوری جانا، بھاگ کر دوڑنا، دور دراز تک سفر کرنا، چوس کر لے کر آنا، یہ سب عورتوں کا کام ہے. ٹیم ورک کے ساتھ غور کیجئے کس طرح ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتی ہے. یہ لیڈرشپ، اتنی بہترین لیڈرشپ جس طرح شہد کی مکھی میں ہے، شہد کی مکھیوں میں ہے، اور کہیں لیڈرشپ نہیں ہے. عام مکھیوں میں لیڈرشپ نہیں ہوتی، وہ الگ الگ ٹپ کام کرتی ہیں سب، اور سب نقصان دینے والے. چونٹیاں بھی نقصان دیتی ہیں، چراتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، ہمارے شکر اور میٹھی چیزوں کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں. اور عام مکھیاں بھی نقصان دہ ہیں، لیکن یہ مکھیاں نقصان دہ نہیں ہیں، فائدہ مند، نفع بخش، فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر دوسری حدیث میں فرمایا گیا تأکل الطیب وتضع الطیب، یعنی کھاتی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں اور پیش بھی پاکیزہ چیزیں کرتی ہیں. قربان جائیے، پاکیزہ قرآن نے خود کہا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اس کے پیٹ سے رنگ برنگی شراب نکلتی ہے. فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ایک حدیث فرمایا، ایک صحابی آئے، کہا مجھے جلاب ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا شہد کھلاؤ. جلاب اور زیادہ ہو گیا، پھر شہد کھلاؤ. صحیح حدیث ہے. تیسرے مرتبہ جب شہد کھایا تو جلاب بند ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا پیٹ میں جو خراب چیزیں ہیں وہ چیزیں صاف کر رہا تھا، پیٹ معدہ آپ کا صاف کر رہا تھا، اس لیے زیادہ ہو رہا تھا، پھر بند ہو گیا. آج کتنی بیماریوں کی دوا ہے، حتیٰ کہ شوگر کے مریض کے لیے بھی کہا جاتا ہے اگر شہد خالص ہے، پیور ہے، ملاوٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. علامہ محمد الغزالی لکھتے ہیں المسلم کالنحلہ التي تطوف بالحدائق والحقول تطعم الخير وتعطي العسل لا يرى احد منها الا ما يسر. مومن کی مثال، مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو باغوں اور کھلیانوں اور کھیتوں کا چکر کاٹتی ہے اور اچھی چیزوں کو چکتی ہے اور شہد پیش کرتی ہے. لا يرى احد منه، ہر آدمی اس سے اچھی چیزیں دیکھے گا، بڑی چیزیں پائے گا.
अच्छी चीज ही देखेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तकलीफ नहीं पहुंचाएगी किसी को, उससे फायदा ही फायदा होगा। इसलिए मोमिन के लिए फायदा मंद होना चाहिए, नुकसान नहीं। किसी को नुकसान पहुंचाने वाला न बने, आम मक्खी की तरह हम किसी को नुकसान पहुंचाने वाला न बने, शहद की मक्खी बने। हमारा मुआशरा शहद की मक्खी का सा मुआशरा हो, जिस तरह शहद का छत्ता होता है ऐसा मुआशरा हो, लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो, नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अहब्बुन्नास इलल्लाह अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे फायदामंद वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। व अहब्बुल अमाली इलल्लाह, और सबसे बेहतरीन अमल क्या है? सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, ऐसी खुशी जो जिससे आदमी किसी, जो खुशी इंसान किसी दिल में दाखिल करे। तीसरी इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया व इज़ा वक़अत लम तकसिर व लम तुहसिर, जब कहीं बैठती है तो किसी चीज को तोड़ती नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाती है, किसी चीज के अंदर खराबी नहीं है कुछ, बल्कि फायदा ही फायदा होगा, उसके आने में फायदा ही फायदा होगा। आज लोग कहते हैं कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के लिए भी ये मुफीद है, शहद की मक्खियां पॉल्यूशन के लिए भी मुफीद है। अल्लाह के नबी ने क्या, अल्लाह ताला फरमाता है फीही शिफाउन लिन्नास, उसमें मुसलमानों, उसमें लोगों के लिए शिफा है, आम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी में शिफा रखा है। तो मेरे अजीजों, हमें गौर करना चाहिए, हमारा मुआशरा शहद की मक्खी का सा मुआशरा होना चाहिए, आम मक्खी का सा नहीं। अल्लाह ताला ने कितने बेहतरीन अंदाज में, गौर कीजिए कितने बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया। पूरा सूरा उसके नाम से, पूरा सूरा सूरतुन नहल, पूरा सूरा उसके नाम से मौसूफ है, सूरतुन नहल, शहद की मक्खी का सूरा, शहद यानी शहद की मक्खी का सूरा, उसके नाम से पूरा मुअन्वन किया गया। पूरे सूरे का नाम, क्या बुलंदी उसकी है, अब रहती भी बुलंदी पर है, बुलंद अज़ाइम, बुलंदी पर रहना उसका काम है। तो कुरान ने क्या कहा, वअौहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह ताला ने वही की मक्खी को वही की, क्या वही की, अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून, कि अपने मकानात पहाड़ों पर बनाए, फिर दरख्तों पर बनाए, और लोग जो छतें उठाते हैं उन छतों पर अपनी छतें बनाए। लोग जो छतें उठाते, व मिम्मा यअरिशून माने लोग जो छतें उठाते हैं उन छतों पर अपने छतें बनाए। कुरान ने कहा, कितनी, आप गौर कीजिए कितनी बेहतरीन किसने बात कही है। अमूमन बुलंदी पर जरासीम नहीं होते, बुलंदियों पर जरासीम नहीं होते, जरासीम नीचे होते हैं। शहद की मक्खी को अल्लाह ने अपनी छत्ते बनाने का हुक्म बुलंदी पर दिया, इसीलिए आज बड़े बड़े हुक्मरान लोग बुलंदियों पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, और यानी 25वीं मंजिल 100 मंजिल पर, बुलंदी पर, जितनी बुलंदी पर रहेंगे उतने आदमी जरासीम वगैरह से साफ रहेगा। आज साइंस कहती है। तो ये देखिए, ये छत्ते कहां बनाती हैं? बुलंदियों, पहाड़ों पर, फिर कह रहे दरख्तों की बुलंदियों पर, और फिर लोग जो घर बनाते हैं उन जो लोग छतें उठाते हैं उन छतों पर अपनी छत्ते बनाती हैं। फिर कुरान कहता है सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, अल्लाह हुक्म दे रहा है। अकल या कुलू के माने चूसने के आते हैं, अकल के माने हजम करने के आते हैं। आप गौर कीजिए कुरान के रस पर, शहद को पकाने की जरूरत नहीं है, पकाने से शहद खराब होगा। क्यों? अल्लाह ने उसके पेट में खुद वो पकी पकाई चीज आपके सामने है। पैदा होने वाले बच्चे के मुंह में टपकाइए, यानी पीरे फरतूत इंतहाई बड़ी उम्र वाले के मुंह में टपकाइए, दोनों के लिए फायदामंद है। क्यों? पकी पकाई चीज है, हजम की हुई चीज है। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, इसलिए पहले जमाने में शहद के जरिए से दवाओं को महफूज किया जाता था। आज अल्कोहल के जरिए से, पहले शहद डालकर दवाएं महफूज होती थी कई कई जमाने तक, कई सालों तक। तो खुद भी महफूज है, जिन चीज में डाला गया वो चीजें भी महफूज हैं। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलला, कुरान कह रहा है अल्लाह ने जो रास्ते तुम्हारे लिए हमवार किए हैं, चलो, लाखों लाखों मील चलती हैं। आप गौर कीजिए दूर दराज तक,
اور خاص کر پہاڑی علاقے اور جنگلوں کی جو شہد ہوتی خالص ہوتی، یہ الگ بات ہے. آج لوگ انسان نے اس کے اندر ملاوٹ پیدا کی ہے، یہ انسان کی اپنی بدبختی اور خیانت ہے. آج انسان بجائے شہد کی مکھی بننے کے آج عام مکھی بن گیا، جو صرف غلاظت پر بیٹھتی ہے، صرف کوڑا کرکٹ پر بیٹھتی ہے، زخموں پر بیٹھتی ہے، جس کا کام اصلاح نہیں ہے، فساد برپا کرنا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے رنگ برنگی شراب نکلتی ہے، رنگ برنگی. فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو اسلام چاہتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ مومن شہد کی مکھی بنے، نالی کی مکھی نہ بنے، عام مکھی نہ بنے جس کا کام سماج کو نقصان پہنچانا ہے، بجائے تعمیر کے تخریب جس کا کام ہے. سماج شہد کی مکھی کا سا سماج ہونا چاہیے، نہ کہ عام مکھی کا سا سماج جس کے اندر کوئی قیادت، کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی، جو الٹپ کام کرتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہ مکھیاں وہ ہیں جو دیکھنے سے بھی دل خوش ہو جاتا ہے. گھروں پر عام اگر دوسرے اگر بھورے یا دوسری چیزیں اگر اپنے چھتا بنائے تو آدمی اس کو فوراً ہٹا دیتا ہے، مار دیتا ہے، مارنے والی دوائیں استعمال کرتا ہے. لیکن شہد اپنا چھتا بناتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے آدمی، ارے مجھے شہد مل جائے گا، اس کو خوشی سے دیکھتا ہے. ذرا بھی نقصان پہنچا نہیں. دو مرتبہ خود ہمارے گھر میں شہد نے چھتا بنایا، ایک مکھی نے کاٹا ہو، ایک مکھی نے کھڑکیاں کھلی رہتی، ایک مکھی نے کاٹا ہو، تو ایسی بے ضرر بلکہ فائدہ مند ہی فائدہ مند، نقصان پہنچانے کا نام نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو، ہمیں فائدہ مند بننا چاہیے، نفع بخش بننا چاہیے، شہد کی مکھی کی طرح بننا چاہیے، جو اچھا کھاتی ہے، اچھا پیش کرتی ہے، جس چیز پر بیٹھتی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ سماج کو فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.